بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آور میں آپ کی دفعہ لاہور اسٹوڈیو سے میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل آمد ہے رمضان المبارک کی، تو ہم اس حوالے سے مختلف شہروں میں ٹریول کر رہے ہیں اور اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو دو باتیں اصل ٹاپک میں آنے سے پہلے، ایک تو ظاہر ہے اچھی خبر، سیاسی اختلاف سب اپنی جگہ، لیکن جو صحت یابی کے حوالے سے خبر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کی اچھی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پہ جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور آج ایک اور آئینی تقاضا پورا ہوا، صدر مملکت صدر پاکستان جناب ممنون حسین صاحب نے پارلیمان میں خطاب کیا، لیکن ظاہر اس خطاب کی اس انداز سے وہ اہمیت نہیں بن پائی جو کہ سابق صدور کی ہوتی تھی یا ممنون حسین صاحب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی ہوتی تھی۔ لیکن تیسری بات یہ کہ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کسی بھی وجہ سے اپنی خبریت کھو دیتی ہیں یا باقی خبروں میں بڑی دب جاتی ہیں۔ مثلا اس وقت یہ ٹاپک ڈسکس اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت اپنے ہمسایوں سے تعلقات کیا چل رہے ہیں، کس نہج پر آ گیا ہے معاملہ، بہت سیریس ہے، لیکن یہ ظاہر اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایون لوکل پولیٹکس کی بہت ساری باتیں جو کہ اس انداز سے ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی کسی بھی وجہ سے۔ مثلا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب آج سے کچھ دنوں پہلے یا کچھ مہینوں پہلے کراچی میں آئے اور اس وقت سب سے بڑی خبر تھی، اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی خبر تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی آنے کے کچھ ہی دنوں بعد، اور ڈاکٹر صغیر احمد صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کا فیس تھے، انہوں نے چھوڑ دی ایم کیو ایم اور اپنی نشست بھی چھوڑ دی اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جوائن کر لیا انہوں نے۔ مزید ہائپ بڑھ گئی کہ ڈاکٹر صغیر آ گئے۔ اس کے کچھ دنوں بعد تو کمال ہی ہو گیا، متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 کے ایم پی اے چھوڑ گئے مصطفیٰ کمال صاحب کو، انہوں نے جوائن کر لیا اور چھوڑ گئے متحدہ قومی موومنٹ کو۔ مزید ہائپ بن گئی اور اس کے بعد کچھ مزید ایم پی ایز نے جوائن کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل پاک سرزمین کے پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے جو کچھ نشستیں خالی ہوئی ہیں، ان نشستوں پر کل کراچی میں پہلا ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اس انداز کی ہائپ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کل ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کی نشست پر اور افتخار عالم صاحب کی نشست پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کل 90 میں الیکشن ہے، پاک سرزمین پارٹی کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کی سیٹس خالی ہوئی ہیں اس پر کل الیکشن ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس انداز کی دلچسپی ہے، نہ اس انداز کا شور شرابہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ اٹ سیلف ایک بڑی خبر ہے کہ کوئی خبر ہی نہیں ہے اس معاملے میں، یعنی خبر تو ہے لیکن کوئی وہ ہائپ ہی نہیں ہے۔ ذرا اس پر اور پھر بطور مجموعی ذرا آج اسی بہانے کراچی کے اوورال سیاسی منظرنامے پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بہت ریناؤنڈ اسپوکس پرسن ناز بلوچ صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر پروونشل اسمبلی ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، اوبیسلی نیڈس نو انٹروڈکشن، بہت شکریہ شرمیلا آپ نے جوائن کیا۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کی بھی ممبر پروونشل اسمبلی سو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سو اس طریقے سے آج کا پورا یہ پینل ہمارا خواتین پر مشتمل ہو گیا ہے اور اس میں ظاہر 2 ایم پی ایز اور پھر ہمارے پی ٹی آئی کی ہماری ایک بہن یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں باقی مہمانوں کی اجازت سے ذرا ناز بلوچ صاحب آپ سے اگر آغاز کروں، یہ اٹ سیلف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت الارمنگ بات نہیں ہے کہ جس نے 2013 کے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، نشست ایک نکالی لیکن اتنے ووٹ لیے کہ ایم کیو ایم ہل کے رہ گئے، وہ خود مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تو پریشان ہو گئے کہ کیا کیا۔ آج معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ کل کراچی میں 2 ضمنی الیکشنز ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ الیکشن ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یعنی کوئی ہائپ ہی نہیں ہے، کوئی انڈر ڈسکشن بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ورسز ایم کیو ایم جو کہ ہوتا تھا کچھ عرصے پہلے تک، بس بڑا سب کو کلیئر ہے کہ کل کا جی جانا ایم کیو ایم نے۔ یہ بڑی پریشان کن بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم دیکھیں بالکل کراچی کے ڈائنامکس سیاسی طور پہ جس طرح سے آپ نے دیکھا، اور بڑے شوز بھی ہوئے، ہم پچھلے ضمنی انتخابات میں کراچی اسٹوڈیوز سے ہم نے شوز کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کر، اور ایک بہت ہی زیادہ میڈیا پہ ڈسکشن رہا اس الیکشنز کا۔ لیکن ہمیں جو چیز غور کرنی ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ الیکشنز کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی تک تو نہ ہمارے پاس الیکٹورل ریفارمز ہیں، یہ وہی 2013 کی طرح سے انتخابات ہیں جو کہ کل ہونے ہیں دوبارہ، نہ الیکٹورل ریفارمز ہیں نہ کچھ ہے۔ یہ بات آپ آج کر رہی ہیں، ورنہ کراچی کے حوالے سے 2 سال پہلے پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا کہ دیکھیں نا کراچی کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کراچی میں چلتی ہے گولی، کراچی میں گرتی ہیں لاشیں، کراچی میں جلتی ہیں بسیں، کراچی میں ووٹ خرید۔ آج تو وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا نا کراچی میں، پھر بھی الیکشن ہو رہا ہے اور کوئی ہائپ نہیں ہے اور ایم کیو ایم جیت رہی ہے۔ میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت پی ایس 106 اور پی ایس 117 جو کراچی کے حلقے ہیں جب بائی الیکشنز ہونے کو آ رہے ہیں، ان کے تمام تر پولنگ سٹیشنز بلیک لسٹ قرار دے دیے گئے ہیں، سینسٹیو ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر رینجرز اور فوج ہوگی۔ ایون بیٹر فار پی ٹی آئی، ایون بیٹر۔ I know بٹ دیکھیں آج بھی اس آپریشن کے دوران بھی اگر 106 اور 117 جیسے حلقے، ایسے حلقے جو ہے وہ ان کے ایک پولنگ کو سینسٹیو قرار دے دیا جا رہا ہے، یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ لیکن اس لحاظ سے تو اطمینان بخش ہے نا کہ اب بدماشی نہیں چلے گی کسی کی، جو کہ ہوتی تھی پہلے، اب نہیں چلے گی۔
देखिए देयर आर मल्टीपल थिंग्स वसीम, कराची के मामलात को अगर आप देखें, जेरी मेंडरिंग कराची में हुई है, हल्का बंदियां जिस तरीके से वहाँ पे हुई हैं, आपके पास सेंसस हुआ नहीं है, पुरानी लिस्टों के ऊपर इलेक्शन जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को सरकारी मुलाजमतें देकर फिर उनको प्रिजाइडिंग अफसर बनाने का एक रवायत है जो कराची में होती है और पूरे पाकिस्तान में होती है। ये वो मल्टीपल अगेन ये कराची स्पेसिफिक बात तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मसले ना। कराची स्पेसिफिक ये होता था कि यहाँ भत्ता, गोली, लाशें, बसें जलना, अब ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है और वाकई ये सब कुछ होता था पहले। बहुत अच्छी चीज ये है कि कराची में पहले सिर्फ एक इमरान खान पूरे पाकिस्तान में कहते थे कि जी MQM एक दहशत फैलाने वाली सियासी जमात है, एक जमात है जिसके अंदर लोग भत्ताखोरी के अंदर भी मुलविस पाए जाते हैं और मुख्तलिफ चीजों के अंदर खौफ और हिरास पैदा करके MQM खौफ की सियासत करती है। ये सिर्फ PTI कहती कर रही है MQM खौफ की सियासत। ये तो उनका तर्ज अमल है सियासत का, इसके बगैर वो सियासत नहीं कर सकते। अब उन्हें कोई करने दे रहे हैं? देखिए जिस तरीके से तो वो हड़ताल की कॉल देते हैं तो प्रेस रिलीज आती है कि नहीं दुकानें बंद नहीं होंगी, दुकानें खुली रहेंगी, और दुकानें खुली रहती हैं। कह रही हूं कि गुड थिंग इज कि आज MQM के अपने अंदर के लोग टूट-फूट का शिकार हो चुके हैं। बट द अलार्मिंग थिंग फॉर PTI शुड बी कि इसके बावजूद भी PTI को वोट नहीं मिल रहे। नहीं, वोट तो आवाम को निकल के देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि कराची वो शहर है जहां पे 2.5 लाख की आबादी से पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो कराची पाकिस्तान कयाम में आया तो 2.5 लाख की आबादी थी, आज 3 करोड़ की आबादी हो चुकी है। वहाँ पॉपुलेशन इन्फ्लक्स इतना ज्यादा हो चुका है ना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है और फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, हर चीज को आप देख लें तो कराची में कोई काम हुआ नहीं है। अब लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि उनको अगर पीने का साफ पानी चाहिए, साफ सुथरे सड़क चाहिए, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, तो एक चेंज को वोट दें। सियासी फायदा आपको उठाना चाहिए था ना, जो कि तब तक आप नहीं उठा पाए। सिनेरियो तो चेंज हुआ कराची का, ये बदमाशी खत्म हुई, सारा कुछ हुआ, इसका सियासी फायदा PTI को उठाना चाहिए था, उठा सकती थी, नहीं उठा पाई। PTI देखिए तो फैसला तो अवाम ने करना होता है एंड ऑफ द डे, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम हमारा जो है वो इतना फरसूदा है। बड़े अफसोस होता है ये कहने में कि आज इलेक्शन कमीशन को हमारे मुल्क के वजीर आजम गलत अपनी कवायफ देते हैं, उनके ऊपर भी कोई हरकत नहीं होती, जो नहीं रेंगती कान पे। डिस्टर्ब्ड है कि इसमें इलेक्शंस हो तो नतीजे पता नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा साहब, आपका क्या असेसमेंट है कि ये तो ठीक है, चले MQM ने भी रीसेंट इलेक्शन भी जीते, लेकिन पाकिस्तान में एक तो एक इलेक्शन मतलब एक लोगों का एक रीत, एक ट्रेंड भी बन जाता है, लोगों के पास कोई दूसरा बेहतर ऑप्शन नहीं है इस वक्त, वो उसका फ़ायदा मिल रहा है MQM को इलेक्शन जीतने की सूरत में, या फिर आप बताएं ना कि MQM ने क्या है ऐसा, यानी ये पिछले कुछ अरसे में तो हम बात कर लें तो तरक्याती मंसूबे और कुछ भी और हो, कुछ भी नहीं कर पाई है, लेकिन जीत रही है MQM, ये तो एक फैक्ट है, बिकॉज पीपल आर शॉर्ट ऑफ चॉइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम, कराची की डायनामिक को समझना पड़ेगा। बहुत सारे सियासी पार्टीज आती हैं, सियासी मेंढक ही कहूँगी कि इलेक्शन के टाइम पर आना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन कराची की सियासत पे खेलना और फिर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल गायब हो जाना, फिर इलेक्शन के टाइम में आना। देखिए यकीनन जब वही सियासी मेंढक जब वहाँ कराची के बहने का डायनामिक है तो यकीनन कराची के प्रॉब्लम्स हैं, कराची के लोग चाहते हैं कि उनका मसाइल का हल निकले। जब आप डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोगों की जॉब्स के हवाले से, रोज़ों की जो इस वक्त कराची कंडीशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाता। बजट आ जाए, बजट चला जाए, कितनी भी तकलीफ चाहे कौमी, लेकिन आप तो कराची में हुकूमत करते रहे, पिछले 5 सालों में कौन सा बड़ा मंसूबा हुआ है जो MQM ने दिया है कराची को? बादामी अगर उसके सामने के 2008 में अगर हम हुकूमत में थे, अगर 4 से 6 दफ़ा अगर हम हुकूमत से बाहर गए तो इन्हीं इशूज़ पे गए कि भाई खुदारा कराची शहर की डेवलपमेंट, कराची शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची शहर को बेहतरी की तरफ लेकर आए। जब भी हमें मौका मिला हमने कोशिश करके दिखाई कि कराची के आवाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। जब आप कराची के आवाम के इशूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप उठाने की भी आवाज़ नहीं है, आप लब नहीं खोलते, तो फिर यकीनन कराची के आवाम सोचते हैं कि ला मौला हमारे पास MQM ही है, हम कम से कम MQM जब हमारे लिए तदफीन के लिए, मरने में, दुख में, सुख में, गटर खोलने के लिए वहाँ खड़ी तो है, गली में, गोचे में, वहाँ का कारकुन, वहाँ का MP, वहाँ का MNA हल नहीं करा, लेकिन हमारे साथ खड़ा तो है। कराची के अवाम कम से कम ये सोचने मजबूर है। शायद इसकी वजह ये भी है कि MQM ने, और सियासत में चूंकि सब जायज़ होता है, तो शायद इसकी वजह भी है कि MQM ने सही या गलत ये तासुर दे दिया है कराची वालों को कि देखो हम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे हुकूक के ज़ामिन हम ही हैं, अगर हमें वोट ना दिया तो ये दूसरी एथनिसिटी के लोग तुम लोगों को कुचल देंगे, इसलिए हमें वोट दो, इसी में तुम्हारी भलाई हमारी भलाई है। ये कन्विंस करने में कामयाब हो गई MQM, जैसे भी हैं इन्हीं को वोट देने में हमारी आफियत है, ये भी एक वजह है। वसीम देखिए, कराची की आवाम पढ़ी लिखी आवाम है
اور آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کو پورا موقع ملا کہ آپ آئیں الیکشن کریں, NA 246 ہو چاہے PS کی 2008 کے الیکشن کا رزلٹ نکال لیں یا 2013 کا رزلٹ نکال لیں. اور وہ بھی آپ کے سامنے نا کہ پی ٹی آئی کو 2013 میں کیسا موقع ملا تھا, 2 تلواروں کو اصل تلوار بنا دیتے ہیں, اور کیا کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. سیاست کرنی تھی انہوں نے کی, تلوار سے 2 تلوار نہیں وسیم, جو سیاست کرنی تھی انہوں نے کی, لیکن رزلٹ آپ کے سامنے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کراچی کے عوام کی ایشوز پہ آپ سیاست نہیں کریں گے, ان کے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, تو لامحالہ صرف ایک ہی اٹھاتی ہے. آج بھی اگر ہم نے MQM نے فیڈرل گورنمنٹ میں شیڈو بجٹ دیا ہے تو MQM نے دیا ہے. MQM چاہ رہی ہے کہ کراچی کے مسئلہ, کراچی آپ کا میٹروپولیٹن سٹی ہے, کون سی نہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے, نہ نون لیگ اٹھا رہی ہے, نہ PTI اٹھا رہی ہے, تو پھر کراچی کے عوام کس کے پاس جائے, کس کے پاس جا کر تفصیلی بحث بریک کے بعد کرتے ہیں. لیکن میں شرمیلا کا ایک پوائنٹ لے لوں, بریک کے بعد تفصیلی بحث کرتے ہیں. شرمیلا بھی انہوں نے جو آخری بات کہی کہ یہ مسائل نہ کوئی اور جماعت اٹھا رہی ہے نہ پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ PTI تو چلیں پچھلے الیکشن میں کیم ایز اے سرپرائز, واقعی سب کو حیران پریشان کر دیا, اور ابھی ان کے معاملات چلیں جو بھی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جتنا آئیڈیل موقع تھا کہ گورننس کے ذریعے, جو کہ سیاسی ہے کہ اس کے ذریعے MQM کا ووٹ بینک توڑ دی, وہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. اور اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو تگڑا ترین ووٹ بینک ہے انٹیریئر سندھ, وہاں کچھ نہیں کیا, تو کراچی میں کیا کر لینا تھا انہوں نے, اور نہیں کیا, اور بس نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. شکریہ بادامی صاحب, آپ نے بڑے معصومانہ طریقے سے بہت ساری باتیں کہہ دیں, اور مجھے لگتا ہے ٹائم شاید آپ مجھے 1 منٹ سے کم دیں گے بریک پہ جانے سے پہلے. لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے, ہاں بریک کے بعد تو میں لوں گی ٹائم آپ سے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی 2 رائے نہیں تھی, نہ ہی ہے اس وقت, کہ کراچی میں جو 80% مینڈیٹ ہے وہ MQM کا ہے. بالکل پیپلز پارٹی نے یہاں پر اپنا کام کیا ہے, اور PTI نے بھی اس کے اندر کوشش کی, لیکن ہے ووٹر MQM کا, اور اس میں کوئی there is no denying it, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جو اس وقت مجھے جو شکایات نظر آ رہی ہیں MQM کی جانب سے کہ جناب یہ نہیں سوچا, وہ نہیں سوچا, فلاں نہیں سوچا. اب یہ ڈاکٹر صغیر صاحب کو اٹھا لیں آپ, جن کی سیٹ خالی ہوئی, اس پہ کل بائی الیکشن ہو رہا ہے, یہ پچھلے نہیں تو کم از کم 12-13 سال سے وزیر ہی ہیں. مطلب 8 سال سے تو میں ان کو وزیر دیکھ رہی ہوں اور وزیر صحت دیکھ رہی ہوں, اور یہ MQM کے جو وزراء ہوتے تھے, میں پچھلی کیبنٹ میں بھی تھی, اس کیبنٹ میں بھی ہوں, اور MQM کے وزراء کی اتھارٹی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. مطلب وہ آل پاورفل منسٹر جب وہ کیبنٹ میں ہوتے تھے, میں آپ کو دیکھیں نا, میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں, میں ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھی ہوں, مجھے پتا ہے. دیکھیں اور حوالوں سے الزام لگ سکتا تھا MQM پہ کہ وہ شہر بند کرانا یا یہ ساری باتیں. اب وزیر کوئی ملیٹنٹ ونگ کا آدمی تو نہیں ہوتا نا کہ وہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہ کر سکے, تو آپ اختیار نہیں دیں گے تو وزیر کیا کر لے گا. اور ہم دیکھیں MQM میں آپ کو بتا رہی ہوں, نہیں متحد نہیں, یہ تو دیکھیں. اچھا یہ ہمیں تجربے کی اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہے, اپنا تجزیہ نہیں دے رہی بلکہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہے کہ MQM کا منسٹر اس کے اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا ہے. میں تو آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ MQM کے وزیر کا سیکریٹری اس کی مرضی سے لگتا تھا, MQM کے وزیر کی میں دیکھیں اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی ان کی وزارت کے اندر. مطلب چیف منسٹر صاحب بھی ان کو مشورہ دے سکتے تھے, وہ لے نہ لے, وہ MQM کے وزیر کی پروگیٹو تھی. یہ تو میں دیکھیں ایز اے پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں. تو اور اگر وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی, میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں, MQM کا میئر جیت گیا ہے کراچی میں, اس کو آپ آنے تو دیتے نہیں ہیں, فنکشن کرنے نہیں دیتے ہیں, تو آپ ایک وزیر کو کیا کرنے دیتے ہوں گے جب اس کے میئر کو کچھ نہیں کرنے دے رہے ہیں. بادامی صاحب, ہم 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ بہت ہی آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم نہیں, اب آپ کہیں گے عدالت کا معاملہ ہے, یہ تو عدالت تو حقیقت یہ ہے نا. اب اگر عدالت جس طرح بلدیاتی الیکشن ہونے کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا عدالت سے, اس کو بھی آپ نے لیگل شو آف ہینڈز ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ سے ہو, تو اس میں پیپلز پارٹی قصوروار کہاں سے ہوگی بھائی؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کبھی. اچھا چلیں میں بریک میں جانے سے پہلے صرف یہ بتا دوں, جس عدالت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس اعلیٰ عدالت کی اعلیٰ ترین شخصیت کے آج کی سندھ, اور یہ افتخار چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہا میں, جن کے بارے میں آپ کہتے تھے ان کو تو ہم سے ذاتی بغض ہے, اعلیٰ ترین عدالت کی اعلیٰ ترین شخصیت کی آج سندھ میں بیڈ گورننس کے بارے میں کیا ریمارکس ہے سب کو پتا ہے. آج کے اخبارات میں ان کا یہ ریمارکس چھپے ہیں کہ سندھ میں ڈائی کی سیٹ پر مرد ہائر ہو جاتا ہے, یہ حال ہے بیڈ گورننس کا. یہ کوئی تجزیہ کار نہیں کہہ رہا, یہ اعلیٰ ترین عدالت کے اعلیٰ ترین جج کہہ رہے ہیں. میں گیسٹ ہوں, میں مہمان ہوں, آپ کی میزبان ہیں آپ میرے, آپ مجھے تو بات کرنے دیں.
دیکھیے میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کی کسی بھی آبزرویشن جو انہوں نے کورٹ میں کہی ہے اس کے اوپر میں تبصرہ تو ہرگز نہیں کروں گی. میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جیل نہیں جانا. لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب بھی بڑے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور وہ بھی بڑے بڑے آبزرویشنز دیتے تھے پیپلز پارٹی کے بارے میں. آج وہ خود سیاستدان بن گئے. تو لیٹس ناٹ گو دیر. لیکن ایشوز ہر صوبے میں ہر جگہ میں وہ نظر نہیں آتے. مری کے اندر ایک خاتون کو ایک ٹیچر کو جلا کے مار دیا گیا, وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اس کے اوپر تو سو موٹو بھی نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس سے پہلے لیا میں ایک لڑکی جس کے ساتھ پہلے ہی تیزاب پھینک کے اس کو بیچاری کو نابینا کر دیا گیا تھا, اس کے ساتھ دوبارہ زیادتی ہوئی ہے, وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا. وہ سب گڈ گورننس میں شاید. جب سو موٹو کا کلچر تھا تب سب ہم کہتے تھے کہ سو موٹو لینا شروع ہو گئے ہیں, پاپولر سینٹیمنٹ پہ کام کرنا شروع. سو موٹو کا کلچر تو بالخصوص آیا پیپلز پارٹی کے لیے تھا. سر ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد ڈسکشن کا جناب کراچی کے انتخابات پر بات ہو رہی ہے, کراچی کی مجموعی طور پر سیاست پہ بات ہو رہی ہے. اچھا ناظر صاحب یہ بتائیں, جو آپ نے بھی اعتراضات اٹھائے پہلے سیگمنٹ میں وہ اپنی جگہ, لیکن بہت زیادہ واضح اشارے اس بات کی بھی ہے کہ ایسا پی ٹی آئی نے شاید دلی طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا گیم ہے ہی نہیں کراچی میں, وی ہیو لاسٹ اٹ. پی ٹی آئی نے اپنی شکست مان لی, جس کے اشارے بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس وقت ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ حالانکہ پی ٹی آئی کراچی کے ایک اہم وہ ہیں, لیکن آپ اس وقت کراچی میں نہیں ہیں. علی زیدی صاحب پی ٹی آئی کراچی کے اہم پاکستان سے باہر ہیں. عمران اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کراچی کے فیس NA-246 کے کینڈیڈیٹ کراچی سے باہر ہیں. اچھا عارف علوی صاحب مجھے نہیں نظر آئے, اسد عمر صاحب نہیں معلوم مجھے. عمران خان صاحب آئے ہی نہیں کراچی میں, کوئی سپیچ کچھ کیا ہی نہیں. اینڈ سیم واز دا کیس ان NA-245 ایز ویل. یہ سارے اشارے بات کے بتاتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار اب اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی ہائپ بنائیں پھر ہار جائیں گے تو اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا, اس کو جانے دو, بس چھوڑو. دیکھیں اس وقت ملک میں ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے پیناما پیپرز کے بعد. آپ کو پتہ ہے جس قسم کا ایک کمیشن کی اور TORs کے اوپر یہ بڑا سنگین ایک معاملہ ملک کے اوپر چل رہا ہے. اس لیے تمام تر جو ہے صورتحال گرمی سیاسی طور پہ یہ ایک نیشنل پالیٹکس کی طرف جو ہے زیادہ گرمی ہے. اس لیے علی زیدی پاکستان سے باہر ہے, لیکن اس لیے عمران اسماعیل پاکستان سے باہر ہے. سی آئی ایم ناٹ آنسریبل فار علی زیدی کہ وہ کہاں پہ ہیں, عمران اسماعیل کہاں ہیں, لوگوں کی ویکیشن جو پی ٹی آئی کراچی, کل کراچی میں الیکشن ہے, پی ٹی آئی کراچی پاکستان سے باہر ہے. میں پی ٹی آئی کراچی کوئی 1 2 3 4 لوگوں کا نام نہیں ہے. سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے نا فیسز کی. یو آر رائٹ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں جو اپنی ایک ساکھ بنائی اور 8.5 لاکھ ووٹ ہم نے جو کراچی سے اٹھائے, وہ ایک بنیادی نقطے پہ. وہ نقطہ ایک تھا یونٹی کا, سب کو ایک کرنے کا, لسانیت کے خلاف جو پی ٹی آئی نے ایک جنگ لڑی کہ جس سب کو توڑ کے مہاجر کو سندھی سے, سندھی کو مہاجر سے, مہاجر کو پٹھان سے, پٹھان کو مہاجر سے لڑانے کی اور تفریق کرنے کی جو سیاست کرنے کا جو ایک سسٹم کراچی میں چلتا ہے, اس کے برعکس پی ٹی آئی نے سب کو یونائٹ کیا. سوچنا, اب میں آپ کو بتاؤں, سوچنا اور فیصلہ کرنا عوام کا حق ہے اور عوام کا رائٹ ہے کہ وہ نکلیں گھروں سے باہر اور نکل کے ووٹ دیں. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ نہیں, یہ بھی میں نہیں کہوں گی, کیونکہ لوکل باڈی الیکشنز میں وسیم 18% صرف ٹرن آؤٹ تھا. ووٹر ٹرن آؤٹ واز اونلی 18%. 18% ووٹر ٹرن آؤٹ آپ کا نکلتا ہے اور لوکل باڈی ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو اگر اتنا کنونس کر لیتے کہ وہ گھروں سے باہر نکل کے ایم کیو ایم کے ووٹرز کو آؤٹ نمبر کر دیتے تو آپ جیت جاتے. لوگوں کا بھروسہ وسیم اس سسٹم سے اٹھ چکا ہے, لوگوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں دھکے دیے جاتے ہیں, ہم اپنا ووٹ ڈالنے جاتے ہیں اور اگر ہم ایم کیو ایم کے ووٹر نہیں ہیں تو ہمارے نام وہاں پہ نہیں ہوتے. اور 10 قسم کے مختلف ایشوز ہیں. میں نے جس طرح آپ سے پہلے ذکر کیا کہ پری پول ریگنگ اور پوسٹ پول ریگنگ اور جس طرح ریزلٹ روکے جاتے ہیں, وسیم میں تو خود وکٹم ہوں نا. میرا ریزلٹ 3 دن کے بعد آیا. آج تو نہیں ہوتا نا, آج تو اندر بھی رینجرز باہر بھی رینجرز, اب تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا. نہیں, لیکن پورا اوورآل میں نے آپ کو کہا نا آپ کے ہمارے پاس الیکٹورل ریفارمز نہیں ہیں. پریزائڈنگ آفیسرز کون ہیں؟ جو واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں. اچھا میں آپ سے معصومانہ سوال پوچھ لوں, ملازمین ہیں جو پورا سال جاتے نہیں ہیں, تنخواہ گھر بیٹھ کے اٹھاتے ہیں, وہ کیوں نہیں جا کے اپنا حق حلال کریں گے جا کے؟ میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھوں, کل کراچی کے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہے, یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کون کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟
जी बिल्कुल, हमारे पीटीआई PS 106 में से नुसरत अनवर हैं और रफाकत उमर जो है 117 से हमारे कैंडिडेट हैं, वो अली जैदी की कंस्टिट्यूंसी में नीचे PS के रफाकत, जी हाँ, रफाकत उमर है। तो आपने अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब वो अली जैदी साहब इस वक्त है नहीं, यानी कि जो जिनके साथ लड़े इलेक्शन वो इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं है। ये अजीब व गरीब बात तो है ना। देखिए अब ये तो मैं उनके लिए तो बैठ के मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकती, ये तो अली जैदी को आप लाइन पे लेकर उनसे पूछें कि वो कहाँ पे हैं इस वक्त। वैसे ये है कि ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि पूरी तंजीम इकट्ठी है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, वो सिंध में गए हैं, वहां पे जाके अपने कैंडिडेट्स को बकअप किया है, उन्होंने मोटिवेट किया है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा अपना होमवर्क डन है, हमने अपना काम किया हुआ है, हमारे पोलिंग एजेंट्स मुकम्मल है, हमारा काम मुकम्मल है। अब ये वोटर ने निकलना है और वोटर को एतमाद दिलाना, हमें सिस्टम को एतमाद दिलाना होता है। इलेक्शन जीत रही है पीटीआई। देखिए होपफुल, वी हैव टू बी होपफुल ऑफ कोर्स, क्योंकि पीटीआई ने आपको आपके सामने 8.5 लाख वोट जो उठाए हैं, तो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। कल इलेक्शन में तो 8.5 लाख वोट उठा पाएगी पीटीआई, यानी अगर पूरे कराची में इलेक्शन इससे ज्यादा उठाएगी। तो फिर कल जो इलेक्शन है उसमें ज्यादा उठाएगी, पहले से ज्यादा उठाएगी। बाई इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शंस में बहुत फर्क होता है। बाई इलेक्शंस में असर अंदाज होता है वो हुकूमत जो कि इस वक्त हुकूमत कर रही है। लोकल बॉडी आपके पास यहाँ पे इस वक्त MQM है और मरकजी यहाँ पे सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनके पास ज्यादा एज होता है कि वो वोटर्स को जिस तरीके से मोबिलाइज वो करते हैं उनसे डिफरेंट होता है अपोजिशन का किरदार। लेकिन पीटीआई बड़े एक्टिव तरीके से हमने काम किया है, हमारी तंजीम मौजूद है और हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल वोटर निकलेगा और बल्ले पे मोहर लगाएगा। अच्छा लेकिन हीर सोच साहब ये बात बहरहाल एक फैक्ट है कि देखिए, एक तो ये भी एक फैक्ट है कि कराची में क्या कुछ होता था ये सब जानते हैं, कोई इसमें राज नहीं है। ये आज भी सब कुछ नहीं होता, हाँ उसके बावजूद भी आप जीत रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगेन एक तीसरा फैक्ट ये भी है कि धांधली के तरीके सिर्फ बंदूक वाले नहीं होते हैं, बड़े और स्मार्ट तरीके भी होते हैं। वोटर लिस्टें, वोटर को इतना ख्वार कर दो, इस लिस्ट से नाम निकल के उधर चला गया, उधर से नाम निकल के उधर चला गया, ये इतने सारे और तरीके भी होते हैं वोटर को तंग करने के, जो कि वो जमात ज्यादा कर सकती है जो कि उस सूबे में असर रखती हो। और ये भी कोई राज नहीं है कि चाहे वो महकमा वाटर बोर्ड हो या कोई भी, वहां पर MQM के कारकुनान और हमदर्द भरती हैं तो वो अपना अपना काम दिखाते हैं। ये सारी चीजें भी किसी ना किसी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तो बार बार कह रहा हूँ जिसकी वजह से शायद पीटीआई वालों की बड़ी गालियां पड़ने वाली है मुझे ट्विटर पे, मुझे यकीन है इस बात का, लेकिन मैं उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें भी MQM को जितवाने में किरदार तो अदा करती हैं ना। देखिए वसीम, यहाँ पे मेरी बहन ने बहुत बातें कर ली कि ये होता है वो होता है, वाटर बोर्ड के मुलाजमीन आते हैं और हम कल और ज़्यादा वोट लेके जीतेंगे। तो मैं उनके लिए कि अंगूर खट्टे हैं, इतना आसान नहीं है। ग्राउंड पे रहें, ग्राउंड पे रहकर आवाम के मसाइल को हल करें। आपको शायद पता नहीं फेडरल एरिया के मसाइल क्या हैं, आपको पता नहीं है लियाकताबाद के मसाइल क्या हैं, आपको ये पता नहीं सोल्जर बाजार के क्या मसाइल हैं। तो जब आपको पता ही नहीं है तो किस तरह आप वोटर्स के लिए जाएंगे, वोट मांगेंगे। वोट मांगने का मकसद ये है कि आप उस गली में जा रहे हैं, उन गली के लोगों से मसाइल को सुनेंगे भी, तल्ख और मीठी बातें भी सुनेंगे और उनको आग भी देंगे कि भाई हम आपके लिए करना चाह रहे हैं, ये मकसद है। जब आपका कैंडिडेट जाएगा नहीं, आपके लीडर जाएंगे नहीं, लीडरशिप जाएगी नहीं, तो कोई जिन्नात तो आकर वोट नहीं डालेंगे। तो ये उनको बता दें कि जो 2013 में वोट लिए थे उससे कम रेशो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। बात यह है कि आपने पूरी कोशिश कर ली। आप लोगों ने कहा कि जो है रेंजर्स अंदर, रेंजर्स आई, आर्मी आई, आपने सब कुछ करके देख लिया। इवन कार्ड जो है, इवन कार्ड चेक करके, इवन रेंजर्स ने कार्ड चेक करके वोटर्स को भेजा। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करके देख लें, आर्मी को बुला ले, रेंजर्स को बुला ले। देखिए 2013 में पार्टी जाएं, करें बेशक शौक से अपना शौक और पूरा करें। 2015, 2018 के इलेक्शन, 2015 की जो असेंबली इलेक्शन है, एक शौक और पूरा कर ले। आवाम सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि हमारे मसाइल का हल निकले। जो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर लीडर निकलेगा, आवाम की कराची का वही हल्का बंदियां सही करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वोटर को राइट हो, एक वोटर अपना वोट बल्ले को देता है, निकलना पतंग का नहीं चाहिए, बल्ले का वोट बल्ले का निकलना चाहिए। ऐसा सिस्टम करें, लोगों को हरास ना करें, लोगों को पैम्फलेट में इमरान खान के खिलाफ गालियां लिखकर घर घर ना दें, ये काम ना करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, पीटीआई कराची क्लीन स्वीप करेगी, पीटीआई कराची क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन आप लोग भेज रहे हैं,
ہم اپنا کام کریں انفیئر الیکشن میں, مینز ہم استعمال اپنا کرتے کام ہیں کریں. آپ لوگ, انفیئر مینز استعمال کر کے الیکشنز جیتے بھی تو کیا جیتے, انفیئر مین استعمال کر اور کے, کیا کیونکہ کریں, آپ نے رینجر کو خدمت کیا کھڑا کی, کر آپ کہہ دیا, رہے ہیں آرمی کو سولجر کھڑا مزاج, کر دیا, پھر آپ کہہ تمام رہی چیزیں ہیں, تو آپ لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ پوری سولجر کرنی, اور کیا مزاج, کریں. آپ کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے آپ کے بلدیہ ٹاؤن, لیاقت آباد, ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کے کینڈیڈیٹس, آپ کے وزیر پچھلے 30 سالوں سے ہیں, میں آپ کو گلیوں کے نام بتاتی ہوں, ان حلقوں کے نام بتاتی ہوں جہاں بچیوں کے لیے سکولز تک نہیں ہے, پینے کے صاف پانی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے شرمیلا, میں آپ بریک کے بعد آپ سے آغاز کروں چونکہ مجھے آڈیو کے ایشوز ہونے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں بات, میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بات ذرا اس کو آرام سے بات کرتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں بریک کے بعد. اس سے پہلے کہ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں, ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, فاروق ستار صاحب مہمان تھے پروگرام 11th آور میں کچھ اس سے پہلے, انہوں نے ایک شکوہ کیا, کیا کیا ذرا دیکھیے. ڈی جی رینجر صاحب نے جو ہے وہ ہم سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ ختم آپ نے رابطہ کیا؟ میں نے بہت کیا. میں نے جنرل نوید مختار کور کمانڈر وہ بھی ٹیلی فون میں بات کی, انہوں نے ایک بار مجھ سے بات کی مارچ میں اور کہا کہ میں آپ سے ملوں گا, آپ کو ٹائم دوں گا, لیکن ابھی تک ٹائم نہیں دیا. جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی میں نے میسج چھوڑا ہے, تو وہ بھی کیا, وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آیا وہاں سے, انہوں نے کہا ہم نے آپ کا میسج دے دیا. اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی آپ نے؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی دیا. یہ بات آج چلانے کا کیا مقصد ہے کہ کل فاروق ستار صاحب نے ایک اور بات بھی کہی, وہ کیا کہی, کل انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, کل ایک بات کہی, ایک پیغام دیا, وہ کیا تھا ذرا دیکھیے. آج جو لوگ ہمیں ملاقات کا وقت نہیں دے رہے, انشاءاللہ کل وہ ہم سے جب وقت مانگیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا ان کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ, ویسے بتائیں کل الیکشن ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی جیت رہی؟ دیکھیے میں تو بڑی آپٹمسٹک خاتون ہوں, تو میں تو یہی چاہوں گی کہ میری جماعت جیتے, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایسا حلقہ ہے جہاں پر اگین ایم کیو ایم کی ڈومیننس ہے, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بات کہنے کے اندر کہ ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم کا ووٹ بینک, جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ 80% مینڈیٹ کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم کے پاس ہے. لیکن بہرحال دیکھیں ریزلٹس کل کیا آتے ہیں, کتنی ویریشنز آتی ہے ووٹس کے اندر, کیونکہ کل تمام پولنگ سٹیشنز کے اوپر رینجرز موجود ہوں گے, فوج موجود ہوگی. صحیح ہے. تو وہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ دھاندلی ہے یا ووٹس جو ہیں وہ چرائے جا رہے ہیں, تو آئی تھنک وہ ایک جو اسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ بات صحیح کی جاتی تھی ویسے شرمیلا, یا ایسی افواہ تھی؟ کراچی از جی وہ بات صحیح کی جاتی تھی کہ کراچی میں سب کچھ ہوتا ہے, ایسی افواہ تھی؟ اب دیکھیں ایم کیو ایم کے ایسے بھی حلقے نکلے ہیں جہاں پر ان کو 1.5 لاکھ ووٹ پڑے ہوئے ہیں, اور جو سامنے والی جماعت ہے اس کو 20-25 ہزار ووٹ پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے بائی الیکشنز میں دیکھا ہے جب فوج بھی تعینات تھی, رینجرز بھی موجود تھے, کہ ان سیٹوں پہ آلدو کم ووٹ آئے اس بنسبت 1.5 لاکھ کے, شاید 50-60 ہزار آئے, لیکن اس میں جیتی ایم کیو ایم ہی. صحیح ہے. تو آئی تھنک کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ریلی کسی پہ ایسی کوئی ایسپرشن کاسٹ اس وقت نہیں کرنا چاہتی کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو, لیکن یہ شکایات آتی رہی ہیں, اور کس حد تک صحیح ہے, مناسب ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہیرسو صاحب کل پھر یہ فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ بس یہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم پھر نئے صوبے کی جو ہے وہ کیمپین ہم شروع کر دیں گے. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے ہی معلوم ہے کہ نیا صوبہ سے بنے گا نہیں, اس کے لیے پوری ایک آئینی پروسیس ہوتا ہے جو کہ اس وقت فار آل پریکٹیکل پرپسز کراچی کے حوالے سے ممکن ہے نہیں. اس سمیت بہت ساری چیزیں ایسی بڑی واضح ہیں کہ جس کو ایم کیو ایم نے صرف ہمیشہ اس کا مطلب اپنے بارگیننگ ٹول کے طور پہ یا پولیٹیکلی اپنی چیزیں کیش کرانے کے لیے استعمال کیا ہے. بلدیاتی الیکشن میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ نئے صوبے کا ریفرینڈم ہے, آپ جیت گئے, اس کے بعد نئے صوبے کوئی بات نہیں کی. کل پھر تو بہت سارے نعرے ایم کیو ایم سے بس ووٹس لینے کے لیے لگا دیتی ہے, پھر بھول جاتی ہے. وسیم دیکھیں, ایک تو میں میری بہن ناز کو جواب دوں گی جو بار بار 2013 کی الیکشن کی بات کری, 8 لاکھ ووٹ لیے تھے. ان کو یہ بتا دوں کہ 2015 کی بلدیاتی الیکشن میں 2015 کی بلدیاتی الیکشن میں 1 لاکھ ووٹ لیا تھا, تو 8 سے 1 لاکھ تک پہنچ گئے. وہ اپنا ریکارڈ بھی تھوڑا سا چیک کر لیں, تو اس کو بھی مینٹین کریں کہ ایسا نہ ہو کہ 1 لاکھ سے پھر. اور ایم کیو ایم کیا کتنے سے کتنے ووٹ ہو گئے یہ بھی بتا دیں. میں یہ کہہ رہی ہوں ہمارا ووٹ تو اللہ کا شکر ہے, آپ کے ووٹ وہ بتا رہی ہیں, ان کے ووٹ آپ بتا رہی ہیں. نہیں, ان کا 2013 میں 8 لاکھ ووٹ تھا نا, تو 15 کی بلدیاتی الیکشن میں 1 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں.
تو میں کہہ رہی ہوں کہ ووٹ کا ریشو جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. ان کے کتنے تھے بتا دیں؟ یہ میں ذرا ان سے پوچھ لوں کہ آپ کے 2013 میں کتنے تھے اور بلدیاتی میں کتنے ہو گئے؟ ہمارے 2013 جاتے ہیں تو میں تو پی ایف کی میں تو بتا دوں گی کہ پی ایف کے ہمارے کتنے جنرل الیکشنز میں 1 لاکھ ووٹ ملے. اب بائی الیکشن ہوئے تو اس میں 37,000 ووٹ ملے ان کو, اور اس کے علاوہ جیکب لائن میں 10,000 ووٹ ملے بائی الیکشنز کے اندر. ہاں تو جب ہم جائیں گے دوبارہ جب جائیں گے نا تو وہاں پہ 2,000 ووٹ نہیں ملیں گے. 2 لاکھ ووٹ اس لیے کہ چینجنگ کی لوگوں کو سنہرے خواب دکھا کے جاتے ہیں, لیکن پھر وہاں ایک دفعہ ووٹ لے کے جاتے ہیں, پھر وہاں لوگوں کو بھول جاتے ہیں. پھر خان صاحب کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کہاں پہ کیا سیاست کی تھی, کیا الیکشن کے لیے بات کی. یہ آپ کا ووٹر بینک ہے, جبکہ آپ لوکل باڈی میں بھی آپ بیٹھے ہوئے, اور جو بات صوبے کی ہم تو لوکل باڈی میں بیٹھے ہیں لیکن ہم اختیار دیں گے, موقع دیں گے تو کام کریں گے نا. آپ کے پاس تو موقع کے پی کی میں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ, تو چوہوں نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے وہاں پہ. چوہے جو ہے نا وہ کام تمام نہیں کر رہے ہیں. 30 سال سے کراچی کو چھوڑ کے کے پی کی میں بہتر صورتحال کریں. چلے ویسے میرا خیال ہے چوہوں کا تانا رہنے میں, کراچی میں انسان کے بچے مرتے تھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا, وہاں تو چوہے مر رہے ہیں. چوہوں کا تانا رہنے میں میرا خیال ہے انسان کے بچے مر جاتے ہیں ایک دن میں 100. دیکھیں وسیم آپ جو ہے نا تنقید اگر وسیم آپ تنقید صرف ایم کیو ایم پہ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ مرے تو آج بھی ایم کیو ایم کے کتنے لوگ مرے اس پہ تو آپ کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. جس طرح لاشیں مل رہی ہیں ہمیں اس پہ تو آپ کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے, کیونکہ یہ کراچی کے شہری نہیں ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے. آپ جو ہے نا صرف یہ بات کریں ہمیں کب کہا کہ آپریشن کریں نا, اس کی وضاحت دینے کا میرا نہیں وسیم آپ تنقید برائے تنقید جو ہے نا صرف اس پہ ایک ٹارگیٹ کر کے ایم کیو ایم کو ٹارگیٹ نہیں کریں آپ. ارے 100 لوگ نہیں مرتے تھے کراچی میں ایک ایک رات میں, یہ تنقید برائے تنقید ہے. 100 لاشیں نہیں اٹھی ایک رات میں کراچی میں. نہیں تو آپ آپریشن شروع کر دیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم لاش اٹھنا شروع کر دیں. ان کا کارکنزم متعارف ہو چکا جو بہتر چیز ہے اس کو کریں نا. آپ کیا اس کو کہیں کہ ایم کیو ایم کو لاشیں قتل قابل مذمت ہے, قابل افسوس نہیں, قابل میں بالکل کہہ رہا ہوں قابل افسوس ہے, قابل مذمت ہے وسیم, قابل مذمت ہے. لیکن اس کو بیٹھ کے آپ پرانے اگر مدعے اٹھاریں گے تو پھر پریزنٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ بھی بات کریں آپ. اچھا چلیں وائنڈ اپ کر لیتے ہیں, فائنل ورڈ ان سے لے لوں پھر آپ سے لے لوں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ 30 سال سے سندھ میں حکومت کر کے ایم کیو ایم سندھ اسمبلی میں تو صوبے کی قرارداد پاس نہیں کر پائی. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ سندھ کے اندر ڈویژن کرنے کی بات کریں, کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بات کریں بغیر سندھ کو اعتماد میں لیے؟ سندھ اسمبلی میں تو آپ لوگ پاس نہیں کر پائے 30 سالوں سے, اور آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, پھر لسانیت میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں, پھر نفرتیں پیدا کرتے ہیں. خدا کریں کیا سندھ کا وہ حال ہے؟ سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے. کراچی میں اگر حیدرآباد نواب شاہ ٹنڈو اللہ یار کا نوجوان آتا ہے تعلیم کے لیے, کاروبار کے لیے, روزگار کے لیے, یہ اس کا حق ہے, آپ اس سے نہیں چھین سکتے. لیکن اس سندھ کے سب سے بڑے شہر کی جماعت آج بھی ہے. آپ نے کوٹا سسٹم کی بنیاد پہ سیاست شروع کی, آج 30 سال ہو گئے, آپ کوٹا سسٹم کا نہیں نکل رہی ہے. آج بھی آپ صرف نفرت کی, لسانی کی نفرت کی بات, صرف وہ صرف پی ٹی آئی کے منہ سے کراچی کے عوام کے لیے نفرت نکلی ہے. کیوں کراچی کے مسائل کی بات نہیں کرے, کیوں کراچی میں یونیورسٹیز کی بات نہیں کرے, کیوں فنڈ کی بات نہیں کرے, کیوں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہیں, کیوں پانی کی بات نہیں کر رہی, کیوں بجلی کی بات نہیں کر رہی ہیں, کیوں گیس کی بات نہیں کر رہی, کیوں لوگوں کے روزگار کی بات نہیں کر رہی. اچھا 2 منٹ رہ گئے شرمیلا سے فائنل ریمارکس لینے. جی صاحبہ نہیں کر سکتے وہ سوال تو میں نے شرمیلا کہہ رہی ضرورت ہی نہیں ہے. شرمیلا ایکچولی سیڈ یہ ضرورت ہی نہیں ہے, میں کھیل ہی نہیں رہی. نفرت کرنا, وائنڈ اپ پریکٹیکلی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. افسوس کی بات ہے کہ آج آپ کو 10,000 ووٹ ہیں نا اس پی پہ, کل آپ کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملے گا. میں چیلنج کر کے میں نے دونوں سے پوچھا, وہ رسمان آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. صاحبہ کل کے الیکشن آپ جیت رہی ہیں, آپ جیت رہی ہیں کل کے الیکشن دونوں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم 100% جیتیں گے انشاءاللہ. عوام ہمارے ساتھ ہے کیونکہ جو نفرت کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے, اسی کے بیس پہ ہم بول رہی ہوں کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ. شرمیلا آپ سے میں لائٹر سائڈ ایک الگ سوال کر لیتا ہوں. آپ نے کہا بہت آپٹمسٹک خاتون اور اچھی بات ہونا چاہیے. اسی آپٹمزم کی بنیاد پر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ آپ کے لیڈر بہت جلد آپ کے درمیان پاکستان میں موجود ہوں گے؟ یہ ایسے ایک بات یاد آگے میں پوچھ لوں آپ سے بس پروگرام ختم کرتے ہوئے. انشاءاللہ ہمارے لیڈر ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں. ہاں بالکل, زرداری صاحب بھی انشاءاللہ جب چاہیں گے واپس آ جائیں گے. یہ تو آنا جانا لگا رہتا ہے. اب دیکھیں نا, ارے ابھی تو جانا جانا ہی ہے, آنا تو ہوا ہی نہیں. سالوں سے بیٹھے عید پاکستان میں کریں گے. ابھی تو بہت ساری
آپ نے مجھے ان کا دوست کہہ دیا, ایم کیو والے مجھے پی ٹی آئی والا کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کس کا آدمی, سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے میرا خیال ہے کہ ابھی تو ہم پرائم منسٹر صاحب عید پاکستان میں کریں گے زرداری صاحب, جلدی صحتیاب ہو کے واپس آ جائیں. آمین آمین, ان کی مرضی ہے. عید پاکستان میں کریں گے زرداری صاحب. شرمیلا 30 سیکنڈ رہے. عید تو عید ہے جہاں بھی ہو جائے. شاید میں عید پاکستان میں نہ کروں, میں شاید مکہ مدینہ میں ہوں, تو یہ تو کوئی کسی پر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. چلیں اپنے اس بھائی کو بھی پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جس طرح آپ نے ڈگری ہوتی ہے اس طرح آپ نے کہا عید تو عید ہوتی ہے, کہیں منائی جائے. آپ کے لیے خصوصی, شرمیلا فاروقی, آپ کے لیے خصوصی دعا. ہاں بس اپنے اس بھائی کو ضرور آپ یاد رکھیے گا دعاؤں میں. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, ہیر آپ کا بہت بہت شکریہ ہیر صاحبہ, اور ناز برو صاحبہ بہت شکریہ. زندگی رہی اور صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.